بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 439 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ صافات کی آیت نمبر 114 سے لے کر 138 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کا موضوع ہے انبیاء علیہم السلام کے ذکر کی بلندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ترجمہ اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ترجمہ ان کو ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس شدید مصیبت سے جس میں وہ فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مبتلا تھے، اس کرب عظیم سے نجات دی۔ وَنَصَّرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ترجمہ انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ترجمہ ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ترجمہ انہیں راہ راست دکھائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ترجمہ اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، ترجمہ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ترجمہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، ترجمہ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ترجمہ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ تفسیر میں آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 ہی مقامات پر آیا ہے، ایک یہ مقام ہے اور دوسرا سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں۔ موجودہ زمانے کے محققین ان کا زمانہ سن 875 اور سن 850 قبل مسیح کے درمیان متعین کرتے ہیں۔ وہ جلعاد کے رہنے والے تھے۔ قدیم زمانے میں جلعاد اس علاقے کو کہتے تھے جو آج کل موجودہ ریاست اردن کے شمالی اضلاع پر مشتمل ہے اور دریائے یرموک کے جنوب میں واقع ہے۔ بائبل میں ان کا ذکر ایلیاء تشبیہ کے نام سے کیا گیا ہے۔ ان کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبعام کی نااہلی کے باعث بنی اسرائیل کی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا آل داؤد کے قبضے میں رہا، اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہو گئی، اور بعد میں سامریہ اس کا صدر مقام قرار پایا۔ اگرچہ حالات دونوں ہی ریاستوں کے دگرگوں تھے، لیکن اسرائیل کی ریاست شروع ہی سے ایسے سخت بگاڑ کی راہ پر چل پڑی تھی جس کی بدولت اس میں شرک و بت پرستی، ظلم و ستم اور فسق و فجور کا زور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے سائداد موجودہ لبنان کے بادشاہ کی لڑکی ایزبل سے شادی کر لی تو یہ فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس مشرک شہزادی کے اثر میں آ کر اخیب خود بھی مشرک ہو گیا اور اس کے سامریہ میں بال کا مندر اور مذبح تعمیر کیا۔ خدائے واحد کی پرستش کے بجائے بال کی پرستش رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اسرائیل کے شہروں میں اعلانیہ بال کے نام پر قربانیاں کی جانے لگیں۔ یہی زمانہ تھا جب حضرت الیاس علیہ السلام یکا یک منظر عام پر نمودار ہوئے، اور انہوں نے جلعاد سے آ کر اخیب کو نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں کی پاداش میں اب اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا، حتیٰ کہ اوس تک نہ پڑے گی۔ خدا کے نبی کا یہ قول حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، اور 3.5 سال تک بارش بالکل بند رہی۔ آخر کار اخیب کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کر کے بلوایا۔ انہوں نے بارش کے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بال کا فرق اچھی طرح بتا دیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری بھی آ کر اپنے معبود کے نام پر قربانی کریں، اور میں بھی اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کروں گا۔ دونوں میں سے جس کی قربانی بھی انسان کے ہاتھوں سے آگ لگائے بغیر غیبی آگ سے بھسم ہو جائے گی، اس کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ اخیب نے یہ بات قبول کر لی۔ چنانچہ کوہ کرمل پر بال کے 850 پجاری جمع ہوئے، اور اسرائیلیوں کے مجمع عام میں ان کا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بال پرستوں نے شکست کھائی، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے، اصل خدا وہی ایک اکیلا خدا ہے جس کے نبی کی حیثیت سے وہ مامور ہو کر آئے ہیں۔
اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اسی مجمع عام میں بال کے پجاریوں کو قتل کرا دیا اور پھر بارش کے لیے دعا کی جو فوراً قبول ہوئی، یہاں تک کہ پورا ملک اسرائیل سیراب ہو گیا۔ لیکن ان معجزات کو دیکھ کر بھی زن مرید اخی اب اپنی بت پرست بیوی کے شکنجے سے نہ نکلا۔ اس کی بیوی ایزبل حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی اور اس نے قسم کھا لی کہ جس طرح بال کے پجاری قتل کیے گئے ہیں اسی طرح الیاس علیہ السلام بھی قتل کیے جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا اور چند سال تک وہ کوہ سینا کے دامن میں پناہ گزین رہے۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی تھی اسے بائبل ان الفاظ میں نقل کرتی ہے۔ باب ہے سلاطین، صفحہ نمبر 10۔ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہے۔ اسی زمانے میں بیت المقدس کی یہودی ریاست کے فرمانروا یہورام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی بیٹی سے شادی کر لی، اور اسی مشرک شہزادی کے اثر سے وہی تمام خرابیاں جو اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھی یہودیہ کی ریاست میں بھی پھیلنے لگیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے یہاں بھی فریضہ نبوت ادا کیا اور یہورام کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ بائبل میں نقل ہوئے ہیں۔ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشافط کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا، اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تو انتڑیوں کے مرض سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی چلی جائیں گی۔ ریفرنس ہے تواریخ باب نمبر 21 صفحہ نمبر 12 سے 15۔ اس خط میں حضرت الیاس علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ پہلے یہورام کی ریاست بیرونی حملہ آوروں کی طاقت سے تباہ ہوئی اور اس کی بیویوں تک کو دشمن پکڑ کے لے گئے، پھر وہ خود انتڑیوں کے مرض سے ہلاک ہوا۔ چند سال کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پھر اسرائیل تشریف لے گئے اور انہوں نے اخیب کو اور اس کے بعد اس کے بیٹے اخزیہ کو راہ راست پر لانے کی مسلسل کوشش کی، مگر جو بدی سامریہ کے شاہی خاندان میں گھر کر چکی تھی وہ کسی طرح نہ نکلی۔ آخر کار حضرت کی بد دعا سے اخیب کا گھرانہ ختم ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا۔ ان واقعات کی تفصیل کے لیے بائبل کے حسب ذیل ابواب ملاحظوں، سلاطین اور تواریخ۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، ترجمہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، ترجمہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، ترجمہ اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون، ترجمہ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ترجمہ بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس سزا سے صرف وہی لوگ مستثنا ہوں گے جنہوں نے حضرت الیاس کو نہ جھٹلایا اور جن کو اللہ نے اس قوم میں سے اپنی بندگی کے لیے چھانٹ لیا۔ اچھا، یہاں پہ بال کے حوالے سے کافی بات ہے۔ یہ بال کے لغوی معنی آقا، سردار اور مالک کے ہیں۔ شوہر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا اور متعدد مقامات پر خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، سورہ نساء کی آیت نمبر 127، سورہ ہود میں آیت نمبر 72 اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں۔ لیکن قدیم زمانے کی سامی اقوام اس لفظ کو الہ یا خداوند کے معنی میں استعمال کرتی تھیں، اور انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بال کے نام سے موسوم کر رکھا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ لبنان کی فنیفکی قوم، فینیشینز بھی کہتے ہیں اس کو، کا سب سے بڑا نر دیوتا بال تھا اور اس کی بیوی استارات ان کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ محققین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا بال سے مراد سورج ہے یا مشتری، اور اشارات سے مراد استارات سے مراد چاند ہے یا زہرہ۔ بہرحال یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق اوسط میں بال پرستی پھیلی ہوئی تھی، اور خصوصاً لبنان اور شام و فلسطین کی مشرق اقوام بری طرح اس میں مبتلا تھی۔
بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین اور شرق اردن میں آ کر آباد ہوئے اور تورات کے سخت امتناعی احکام کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے ان مشرک قوموں کے ساتھ شادی بیاہ اور معاشرت کے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے تو ان کے اندر بھی یہ مرض پھیلنے لگا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ اخلاقی اور دینی زوال رونما ہونا شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ قضات میں آیا ہے کہ اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ پھر قضات کے ہی صفحہ نمبر 5-6 پہ آیا کہ سو بنی اسرائیل کنعانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ اس زمانے میں بال پرستی اسرائیلیوں میں اس قدر گھس چکی تھی کہ بائبل کے بیان کے مطابق ان کی ایک بستی میں اعلانیہ بال کا مذبح بنا ہوا تھا جس پر قربانیاں کی جاتی تھیں۔ ایک خدا پرست اسرائیلی اس حالت کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے رات کے وقت چپکے سے یہ مذبح توڑ دیا۔ دوسرے روز ایک مجمع کثیر اٹھا اور وہ اس شخص کے قتل کا مطالبہ کرنے لگا جس نے شرک کے اس اڈے کو توڑا تھا۔ اس صورتحال کو آخرکار حضرت سموئیل، طالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ختم کیا اور نہ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کی بلکہ اپنی مملکت میں بالعموم شرک و بت پرستی کو دبا دیا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ فتنہ پھر ابھرا اور خاص طور پر شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست بال پرستی کے سیلاب میں بہہ گئی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ترجمہ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کو ان کی زندگی میں تو بنی اسرائیل نے جیسا کچھ ستایا اس کی داستان اوپر گزر چکی ہے، مگر بعد میں وہ ان کے ایسے گرویدہ اور شیفتہ ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کم ہی لوگوں کو انہوں نے ان سے بڑھ کر جلیل القدر مانا ہوگا۔ ان کے یہاں مشہور ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام ایک بگولے میں آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور یہ کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب ملاکی میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں یہودی بالعموم 3 آنے والوں کے منتظر تھے، 3 آنے والوں یعنی 3 نجات دہندہ ان کے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ ایک تھے حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے مسیح علیہ السلام، تیسرے وہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت شروع ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو استباغ دینا شروع کیا تو یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا تم مسیح ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم ایلیاہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم وہ نبی ہو؟ انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں۔ تب انہوں نے کہا اگر تم نہ مسیح ہو، نہ ایلیاہ، نہ وہ نبی، تو پھر تم بپتسمہ کیوں دیتے ہو؟ یہ چیپٹر ہے یوحنا اور صفحہ 19 سے لے کر 26۔ پھر کچھ مدت بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلغلہ بند ہوا تو یہودیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ شاید ایلیاہ نبی آ گئے ہیں۔ مرکز کے صفحہ نمبر 14-15 میں یہ روایت آئی ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بھی یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ ایلیاہ نبی آنے والے ہیں، مگر حضرت نے یہ فرما کر ان کی غلط فہمی کو رفع فرمایا کہ ایلیاہ تو آ چکا اور لوگوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اس سے حواری خود جان گئے کہ دراصل آنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، نہ کہ 800 برس پہلے گزرے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام۔ ریفرنس ہے متی باب نمبر 11 صفحہ نمبر 14۔ سلام علی الیاسین ترجمہ سلام ہے الیاس پر۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں الفاظ ہیں سلام علی الیاسین۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس کا دوسرا نام ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام ابراہم تھا، اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ اہل عرب میں عبرانی اسماء کے مختلف تلفظ رائج تھے، مثلا میکال اور میکائین ایک ہی فرشتے کو کہا جاتا تھا۔ ایسا ہی معاملہ حضرت الیاس کے نام کے ساتھ بھی ہوا۔ خود قرآن مجید میں ایک ہی پہاڑ کا نام طور سینا بھی آیا ہے اور طور سینین بھی۔ انا کذالک نجزی المحسنین ترجمہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین ترجمہ واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ترجمہ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
ترجمہ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین، ترجمہ سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. تفسیر میں آتا ہے اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں جو ہجرت کے حکم پر آنے پر شوہر نامدار کے ساتھ نہ گئی بلکہ اپنی قوم کے ساتھ رہی اور مبتلا عذاب ہوئی. ثم دمرنا الآخرین، ترجمہ پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، ترجمہ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ترجمہ کیا تم کو عقل نہیں آتی. تفسیر میں آتا ہے اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ قریش کے تاجر شام و فلسطین جاتے ہیں اور اس کے طرف جاتے ہوئے شب و روز اس علاقے سے گزرتے تھے جہاں قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں واقع تھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہ کیا تم کو عقل نہیں آتی. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج ہم نے سورہ الصافات کی آیت نمبر 138 تک کا ترجمہ اور تفصیل آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں کہ اس دوران اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، وہ معاف فرمانے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں رونما ہونے کی توفیق عطا فرمائے جن کی بدولت ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے بن جائیں اور اس کے پسندیدہ بندے بن کر اس دنیا سے جائیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.